السلام علیکم جی. نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا. دو سلطانوں نے اس حکومت کے دو جسے کہنا چاہیے وہ پہلو جو تھے وہ پکڑے ہوئے ہیں، ایک سکندر سلطان اور ایک آفتاب سلطان. افواہ یوتھیوں نے پھیلائی تھی سکندر سلطان کے استعفے کی. کل میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن استعفیٰ آ گیا نیب چیئرمین کا. نیب چیئرمین نے الوداعی خطاب کیا ہے. سکندر سلطان صاحب بڑے اپ فرنٹ اور اپ رائٹ پولیس افسر رہے ہیں. وہ آئی بی کے چیئرمین رہے، آئی بی کے ڈی جی رہے، اور یہ ان کے دوران جو تھی، ان کے دور کے دوران یہ بات وہاں پہ کام کرنے والے آفیسرز بڑی شد و مد کے ساتھ کہتے رہے کہ بلیک واٹر اور امریکہ کی جو پرائیویٹ سیکیورٹی تھی اس کو آئی بی کے ڈیٹا تک، اور خاص طور پہ آئی بی کا جو مانیٹرنگ سسٹم تھا کمپیوٹر کا، جو کہ اب بھی پاکستان کے نمبر 1 ادارے سے بہت سٹرونگ اور آگے ہے، اس تک رسائی بھی بلیک واٹر کو دی گئی. یہ کہا جاتا رہا ہے مختلف پولیس افسروں کی طرف سے، لیکن بہرحال وہ بڑے اپ فرنٹ افسر ہیں. ایف آئی اے کے کچھ افسروں نے جنہوں نے ان کے تحت کام کیا ہوا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے جب آپ ان کے ساتھ الائنس میں تھے. انہوں نے کہا جی ہم الائنس میں تھے پینٹاگون کے یا امریکن گورنمنٹ کے، یہ تو پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں نا، ان سے انفارمیشن شیئر کرنا تو کرمنل تھا. یہ کل کو کوئی اور ان کی خدمات حاصل کرے اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس سے شیئر کر لیں گے. لیکن یہ رسائی، یہ نابغہ روز رسائی جو ہے یہ آفتاب سلطان صاحب نے دی. اس کے باوجود بھی ان کی ریپوٹیشن بہت زبردست تھی کہ وہ ایک آنیسٹ اور اپ رائٹ افسر ہیں. مجھے یاد ہے ایک الیکشن ہونا تھا 2012 کا، اور اس کے اندر 2013 والا الیکشن تھا. اس الیکشن کے اندر جناب حضرت نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا تھا نشستوں کا، ٹکٹوں کا، کسے ٹکٹ دینی ہے قومی اسمبلی کی، کسے صوبائی اسمبلی کی، کون جیت سکتا ہے، وہ وننگ کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کر رہے تھے. تو اس وقت میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کس سے مشورہ کر رہے ہیں اور کیسے فیصلہ کر رہے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آفتاب سلطان صاحب نے ان کو ایک رپورٹ بنا کے دی ہے حلقہ وائز، اور اس کو سامنے رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو یوں آفتاب سلطان صاحب جو ہیں، حالانکہ اس وقت نواز شریف صاحب کی آفیشلی اگر دیکھا جائے تو کوئی پوزیشن تو نہیں تھی. پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی، لیکن وفاق میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. لیکن آفتاب سلطان صاحب اس طرح کا کام بھی کر دیا کرتے تھے. وہ بڑے اپ رائٹ اور آنیسٹ آفیسر، اور ہیں ابھی بھی اپ رائٹ اور آنیسٹ آدمی ہیں. یہ دو واقعات جو ہیں بلیک واٹر والا اور میاں نواز شریف والا، آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ اپ رائٹ افسر تھے. کتنے تھے اس سے آپ اندازہ کر لیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے یار، افسر جو ہوتے ہیں. انہوں نے ریزائن دیا ہے، انہوں نے ایک جذباتی قسم کا خطاب کیا ہے، اور انہوں نے نیب کے اندر بیٹھی ہوئی لاٹ کو کہا ہے کہ جناب آپ صرف آئین کا حکم مانیں اور کسی اور کا حکم نہ مانیں. جب مشرف دور کے اندر نیب اور پیمرا شیمرا بنے تو اس کے اندر فوجی افسروں نے اپنے نلائق اور نقد بچے، فیل شدہ بچے، اس کے بعد سول افسروں نے اپنے بھتیجے، بھانجے، تیاں، اور اس طرح کے جتنا بھی نلائق پانڈے تھے نا، وہ سارے کے سارے ان اداروں کے اندر بھر دیے گئے. آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ ورکنگ مانیٹر کریں ان دونوں اداروں کی، تو یہ دونوں ادارے جو ہیں اپنا کام بدترین طریقے سے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں بولا؟ فوجیوں کا تخم ہے، ٹھیک ہے نا، سول بیوروکریسی کا تخم. سول بیوروکریسی کے بھی وہ بچے، کیونکہ زیادہ تر تو ان میں سے جو بڑے گریڈ کے بچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو باہر جا کے کہیں فٹ نہیں ہو سکتے، یا بڑے بچے انہوں نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اندر بھی فٹ کروائے ہیں. مطلب کہ آپ ایک ویب سائٹ چلا رہے ہیں، آپ کو ایک خفیہ اکاؤنٹ سے امریکہ سے پیسے آ جاتے ہیں، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے مہینے کا، اور کبھی آپ کا دل کرے مہینے میں 2-4 خبریں اس پہ چڑھا دیں. ہاں، جب خصوصی طور پہ آپ کو حکم آئے کہ یہ خبر چڑھانی ہے تو وہ ضرور چڑھائیں. تو وہ پاکستان کا قومی خزانہ ہو گیا کتنے میں؟ اینا کا مچ گیا نا.
آہو تو وہ وہاں پہ بھی فوجیوں نے اپنے بچے اکوموڈیٹ کروائے، نالائق بچے، لیکن زیادہ تر جو ان کے بچے ہیں وہ نیب کے اندر بھرتی شدہ ہیں. کام کرنا تو کچھ، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو. اور وہ جو بھی ان کے ہاں جاتا ہے وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے میرا مطلب ہے تھانہ امر سدھو جو ہے اس کے ایس ایچ او یا سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی لینگویج میں تھوڑی بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے اس کے اندر تو آپ نے میرا مطلب ہے کہ طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر 10 نہیں تو تیری ایسی تیسی کر دیں گے، میں تینوں کسیٹاں گئی، ٹھیک ہے. اس طرح کی تو زبان بولتے ہیں یار، کیونکہ باپ نے اردلیوں سے پیمپر کروا کے بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، دماغ خراب کیا ہوتا ہے، اوپر سے اختیارات مل جاتے ہیں. ابھی اس اختیار کے بعد وہ نارمل انسان بننے بھی نہیں بنے ہوتے تو انہیں پھر ایک غیر انسانی رویے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو نیب میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اور جہاں پہ شہزاد سلیم جیسے جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ڈی جی بنے رہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر کوئی جسمانی کمی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنی اس کمی کا بدلہ جو ہے ساری عمر دنیا سے لیتا رہے. ہوتا ہے بندہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں چلا جاتا ہے، مطلب کہ منفی ذہنیت میں چلا جاتا ہے. شہزاد سلیم صاحب اس طرح کے عناصر میں شامل تھے، مطلب فزیکلی ہینڈی کیپ تھے، تو جس کے باعث وہ نیگیٹو مینٹلٹی میں چلے گئے ہوئے تھے. ان کے خیال میں سارے چور اور ڈاکو اور لٹیرے تھے. ان کے خیال کے اندر سارے گریجویٹس کی جعلی ڈگریاں تھیں، کیونکہ انہوں نے خود جعلی ڈگری لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور بات کرنے کی تمیز ان کو بھی نہیں تھی. مطلب کہ 2-3 ٹی وی پروگراموں کے اندر وہ جو تھے وہ پوری طرح بے نقاب ہو گئے، پائے اٹھے تھے اینکر بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں ہے. تو آپ اس کو چیلنج کریں گے تو وہ پھر آپ کو ایسے ہی بے نقاب کرے گا جیسے ان کو کیا. اینی ہاؤ، وہ نیب جس کے اندر اس معاشرے کا پورا گند جو ہے وہ بھر کے جمع کر دیا گیا ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ کرے. میں صدقے جاؤں آفتاب سلطان صاحب آپ نے اس فورس کو ریز کرنے کے اندر کتنے دن دیے تھے؟ ان کی سائیکولوجیکل، ان کی مینٹل ٹریننگ، ان کی ٹیم بلڈنگ کے لیے کتنا عرصہ لگایا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان سے یہ خطاب فرما دیا، ٹھیک ہے نا. وہ بگڑے ہوئے نوجوان جو ہیں، لٹائر شدہ فوجی افسروں کے اور سول افسروں کے جو ہیں، آپ نے کتنا ان کی کیپیسٹی جانچ لی تھی کہ وہ کس کیپیسٹی کے لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ انٹرنیشنلی کون کون سے کورسز کے اندر گئے ہیں، جا کے کوالیفائی کر کے آئے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹاپ کر کے آئے ہیں، کوئی پوزیشن لی ہو. ہمیں بتایا جائے کہ نیب کے جو افسران ہیں انٹرنیشنلی اتنے زیادہ ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں، یو این کا ادارہ ہے، وہاں پہ کئی دن کی کانفرنسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے فورمز ہیں. کس فورمز پہ یہ گئے ہیں؟ ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ فلانا جڑا وہ جناب ہم زلف کا بھائی تھا باجوے کا، اور وہ تباہی پھیر کے نکل گیا، ٹھیک ہے. فلانا جڑا تھا وہ فلانا جرنیل کا جو تھا وہ بھائی تھا، وہ بھی تباہی پھیر کے نکل گیا، اور وہ باہر جا کے نیب کے ذریعے، اور وہ باہر جا کے عیاشیاں فرما رہے ہیں. تو اس لیے یہ آفتاب سلطان صاحب زیادتی کر گئے. بہت سارے نام ہیں جی جو اس وقت گھمائے جا رہے ہیں اس حوالے سے. جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ان کو لگایا جا رہا ہے، جبکہ مطلب کہ بشیر میمن صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جب یہ ولاگ ہو اس وقت تک آ ہی چکے ہوں. فواد حسن فواد صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. میرا ووٹ جو ہے نا وہ بشیر میمن صاحب کی طرف ہے، اور بشیر میمن صاحب کی طرف ووٹ ہونے کا جو ہے وہ ایک ہی وجہ ہے کہ بشیر میمن صاحب جب ہم اٹھائے گئے تھے ایف آئی اے کے ہاتھوں، یا ایف آئی اے کو ڈیلیور ہوئے تھے ہم اٹھا کے، تو اس وقت بشیر میمن صاحب ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، تو ان کو بندے اٹھانے کا بڑا تجربہ ہے. وہ سانو چکیا سے انہوں نے ان کو بندے اٹھانے کا بڑا تجربہ ہے، تو اس لیے میرا ووٹ ان کی طرف ہے. اب دیکھیں نا، فواد حسن فواد جیسا شریف آدمی ملزم کو شاعری سنانا شروع کر دے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو لیکن بہرحال بشیر میمن صاحب جو ہیں اس لیے میرا ووٹ ان کی طرف ہے. مقبول باقر صاحب چونکہ جج ہیں، اور جج بھی وہ جو ہیں وہ اس کیٹیگری سے نہیں ہیں
جو کیٹیگری اس وقت رول کر رہی ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر یا مستقبل میں جس نے رول کرنا ہے، تو چوتھے کے دن عدالتیں بلوائے جا رہے ہوں گے۔ ویسے بھی مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں، انہوں نے بہت شکر کیا تھا جس دن وہ باعزت طور پہ ریٹائر ہو کے واپس چلے گئے تھے، اور ان کا مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی موڈ ہو کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ بات دوبارہ کریں۔ تو بہرحال یہ جی 3 نام گھوم رہے ہیں۔ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی میرے ادارے کے اندر بیرونی مداخلت ہو رہی تھی۔ اب بیرونی مداخلت، اندرونی مداخلت اگر ہوتی وہ کہتے، تو اندرونی مداخلت تو یہی تھی نا کہ چاچو کچھ کہتے، تو لیکن اندرونی مداخلت تو نہیں تھی۔ بیرونی مداخلت کہاں سے تھی؟ بیرونی مداخلت 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو کہا گیا کہ جو داماد ہیں جسٹس امیر پٹی صاحب کے، ملک امیر پٹی کے ایسا تو کوئی نہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے داماد کو چونکہ طلب کیا گیا تھا، نوٹس دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے عدلیہ نے این بلاک جناب ان کی ایسی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا میں کام ہی نہیں کر رہا، لو پھڑو۔ ایک تو یہ اطلاع ہے، اور دوسری اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کو بڑے گھر والوں کی طرف سے، بڑے گھر والوں کی طرف سے کچھ لوگوں کو چھوڑنے کا کہا گیا تھا کہ ان کے کیسز ختم کر دیں، ان کی جان چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو میرٹ پہ فیصلہ کروں گا۔ یہ دونوں مختلف اطلاعات مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر گھوم بھی رہی ہیں۔ ہم نے 1-2 دوستوں سے پتہ بھی کیا، تو وہ بھی انہی 2 آراء کے اندر تقسیم نظر آئے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے اپنا عدلیہ کے پریشر کی، تو اگر عدلیہ سے پریشر آتا تو ہو سکتا ہے چاچو ساتھ کھڑے ہو جائے، لیکن چاچو ساتھ کھڑے ہونے والی چیز تو ہے نہیں۔ وہ تو کہتا اپنا کیس اپنے لڑو، اپنا مقدمہ آپ ہی لڑو۔ وہ دیکھیں نا، وہ مدثر نذیر ایک کارکن ہے، اس کو ایک معروف یوتھیے افسر نے پکڑا ہے، اور اتنی مؤدب ہے پی ایم ایل این کہ مدثر بیچارے کی اور اس کے بھائی کی بیل نہیں کروا رہی، کیونکہ ایک حساس ادارے کے افسر نے پکڑا ہے نا۔ وہ یوتھیا مشہور ہے وہ افسر بھائی، اور اس نے اپنے یوتھیاپے کے اندر پکڑا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، لیکن پی ایم ایل این جو ہے نا اس کی بیل نہیں کروا رہی، اس کو رہا نہیں ہونے دے رہی۔ نعرے سن لیں آپ عطاء اللہ طاہر صاحب کی، بڑھ کے سن لیں آپ کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے رہا کرواؤ یار، اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے، اب کون سا پریشر ہے؟ لیکن نہیں، وہ نہیں کروا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ حساس ادارے کے اندر تو اگر تو حساس ادارے کی طرف سے آیا تھا تو پھر تو چاچو نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا تھا، پھر تو انہوں نے کہنا تھا آپ پہ پختو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر عدلیہ کی طرف سے آیا ہو تو پھر بھی چاچو نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، تو میرا مطلب ہے کہ بے ضرر قسم کا آدمی ہے، اس نے کیوں کھڑے ہونا تھا ان کے ساتھ؟ انہوں نے آپ کو ذمہ داری دے دی، شیر کے منہ کے آگے ڈال دیا ہے، تو اب آپ جانے اور شیر جانے، چاچو تو نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی۔ تو بہرحال دیکھیں جو بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے یہ 3 نام جو میں نے گنوائے، یہ سوشل میڈیا پہ ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے میں نے جو 3 نام گنوائے ہیں ان میں سے کوئی چوتھا ڈارک ہارس نکلا ہے وہ آ جائے، دیکھیں کون آتا ہے۔ بعض آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو گئے ہیں، اور ایک لمبی داستان اپنے کیریئر کے اندر چھوڑ گئے ہیں، جس کے اندر بلیک واٹر بھی ہے، اور جس کے اندر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ خدمات فراہم کرنا بھی ہے، جس کا ان کو مینڈیٹ بھی نہیں تھا، اور جو انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے تھی پروفیشنلی۔ تو بس اتنے کی وہ پروفیشنل بھی تھے اور اتنے کی آنیسٹ بھی تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔